بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرب اور مبنی، معرب اور معرب کسے کہتے ہیں؟ معرب وہ کلمہ ہے کہ جس کا آخر عوامل کے تبدیل ہونے سے تبدیل ہو، جس کا آخر مختلف عوامل کے تبدیل ہونے سے، جیسے جاء زید، رأیت زیدن، مررت بھی۔ اب زیدن کا اعراب جو ہے نا عامل کے بدلنے سے بدل رہا ہے، بات آئی سمجھ میں؟ جاء زیدن میں جا عامل ہے، زیدن معمول معرب ہے، اور دال محل اعراب ہے، اور اس پر جو ضمہ ہے وہ اعراب ہے، بات آ گئی سمجھ میں؟ بہرحال تو معرب وہ ہے کہ جس کا آخر مختلف عوامل کے داخل ہونے سے تبدیل ہو، اور مبنی وہ ہے کہ جس کا آخر مختلف عوامل کے داخل ہونے سے تبدیل ہے، جیسے جا ہاؤلائے، رأیت ہاؤلائے، مررت بھی ہاؤلائے، ساروں میں ایک ہی، بات آ گئی سمجھ میں؟ اب مبنی کی دو قسمیں ہیں، مبنی اصل اور مبنی غیر اصل۔ مبنی اصل تین ہیں: فعل ماضی، امر حاضر اور تمام حروف۔ فعل ماضی، امر حاضر اور تمام حروف جو ہے یہ سب کیا ہیں؟ مبنی ہیں، بات آ گئی سمجھ میں؟ اور مبنی غیر اصل دو ہیں۔ مبنی غیر اصل کتنے ہیں؟ دو ہیں۔ ایک اسم غیر متمکن، کیا اسم غیر متمکن کیا ہے میں بتاتا ہوں۔ ایک اسم غیر متمکن، نمبر دو فعل مضارع کے وہ صیغے جن کے آخر میں نون جمع مؤنث یا نون تاکید کا ہو۔ آئی بات؟ یعنی فعل مضارع ہے نا، اس میں دو جمع مؤنث کے صیغے ہیں، وہ مبنی ہیں، وہ لم داخل ہونے سے ان کا نون بھی نہیں گرتا، اور لن داخل ہو پھر بھی نہیں گرتا، بات آ گئی سمجھ میں؟ بات آ گئی سمجھ میں؟ بخلاف دوسرے صیغوں کے کہ ان میں لن اور لم داخل ہونے سے یا فتح یا جزم آئے گی یا نون اعرابی گر جائے، تبدیلی ہوتی ہے نا ان میں، اس میں تبدیلی نہیں آتی۔ اور فعل مضارع کے وہ صیغے جن کے آخر میں نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ کا، بات آئی سمجھ میں؟ تو مبنی غیر اصل دو ہیں، نمبر ایک اسم غیر متمکن، نمبر دو فعل مضارع کے وہ صیغے جن کے آخر میں نون جمع مؤنث یا نون تاکید کا ہو، بات آ گئی سمجھ میں؟ بات سمجھے؟ تو مبنی کی دو قسمیں، مبنی اصل، مبنی اصل تین ہیں اور مبنی غیر اصل دو ہیں، بات آ گئی سمجھ میں؟ ٹوٹل مبنی پانچ ہو گئے۔ مبنی اصل کون سے ہیں؟ فعل ماضی، امر حاضر اور سب حروف، تمام حروف۔ اور مبنی غیر اصل دو ہیں، ایک اسم غیر متمکن اور دوسرا کیا؟ نون جمع مؤنث، وہ مضارع کے وہ صیغے جن کے آخر میں نون جمع مؤنث یا نون تاکید کا ہو، بات آگئی سمجھ میں؟ اور معرب جو ہیں وہ ٹوٹل دو ہیں، کتنے؟ پہلا اسم متمکن جب ترکیب میں واقع ہو، اسم متمکن جب ترکیب میں، دوسرا فعل مضارع کے وہ صیغے جن کے آخر میں نون جمع مؤنث یا نون تاکید کا نہ ہو، بات آ گئی سمجھ؟ بات آ گئی سمجھ میں؟ ٹھیک ہے۔ اب اسم غیر متمکن آپ نے پڑھا، اسم غیر متمکن کسے کہتے ہیں؟ اسم غیر متمکن کہتے ہیں جس کی مبنی اصل کے ساتھ مشابہت ہو، اس کی مبنی اصل کے ساتھ ہے، مبنی اصل جو ہے تین ہے، بتایا تھا نا، فعل ماضی، امر حاضر اور تمام حروف، بات آ گئی سمجھ میں؟ مشابہت کبھی جو ہے اس کے ساتھ معنی میں ہوتی ہے، اس کے ساتھ کس میں ہوتی ہے؟ جیسے آئینہ لفظ ہے، آئینہ، اس میں استفہام کی معنی ہے، اور استفہام کے جو تمام حرف ہوتے ہیں، بات آ گئی سمجھ میں؟ اور اسی طرح ہئی ہاتھ فعل ماضی کے معنی، بعودہ کی معنی میں، آئی بات سمجھ میں؟ رویدہ امر کے معنی میں۔ اسی طرح کبھی مشابہت جو ہے وہ لفظوں میں ہوتی ہے کہ جو اسم کیا ہے تین حرف سے کم ہو، اس کی مشابہت حرف سے بن جائے، اس کی مشابہت کس کے ساتھ ہو جاتی ہے؟ صورت میں مشابہت ہے۔ اور کبھی یہ مشابہت احتیاج میں ہوتی ہے، کس میں ہوتی ہے؟ کہ یہ محتاج ہوتے ہیں، جیسے اسم اشارہ ہے نا، اسم اشارہ مشار علیہ کا محتاج ہے، اس کے بغیر بیچارہ ناتمام ہے، آئی بات سمجھ میں؟ اور اسی طرح کیا ہے اسم موصول صلے کا محتاج، بات آ گئی سمجھ میں؟ تو بہرحال تو اسم غیر متمکن وہ ہے جس کی مبنی اصل کے ساتھ مشابہت۔ اب معرب اور مبنی پہچاننے میں
آپ کی جو چیز مددگار ہوگی وہ یہ ہوگی کہ سب سے پہلے یہ پہچانا جائے کہ یہ اسم ہے فعل حرف. حرف کو پہچاننا سب سے آسان ہے. حرف سارے مبنی، سمجھے؟ فعل کو پہچاننا بھی بڑا آسان ہے. فعل کتنے پڑھے ہیں؟ ماضی، مضارع، امر، نہیں. ٹھیک ہے نا؟ ماضی، مضارع، امر، ماضی، امر، نہیں، یہ سارے مبنی ہیں. صرف مضارع معرب ہے، اس کے بھی وہ صیغے جن کے آخر میں نون جمع نون تاکید. بات سمجھے؟ تو فعلوں میں صرف مضارع معرب ہے، وہ بھی ان میں سے دو صیغے جمع مؤنث کے نکال دو اور نون تاکید کی تو گردانی الگ بن جاتی ہے. بات آ گئی سمجھ میں؟ تو حرف کو پہچاننا آسان سب سے، تمام حروف مبنی، اور فعل میں سے فعل مضارع. ٹھیک ہے؟ ہاں، فعل مضارع کے وہ صیغے جن کے آخر میں نون جمع نون تاکید کے نہ ہو. اسم کو پہچاننا تھوڑا سا نسبتاً مشکل، تھوڑا سا مشکل، کہ اسم جو غیر متمکن ہیں ان کی 8 قسمیں ہیں. اس کی جو ہم آگے پڑھیں گے وہ یاد ہوں گی تو وہ اسموں میں سے اسم غیر متمکن مبنی ہوگا، باقی اسم سارے متمکن ہیں وہ معرب. بات آگئی سمجھ میں؟ تو حرف کو پہچاننا بڑا آسان، فعل کو پہچاننا بھی آسان، لیکن اسم کو پہچاننا نسبتاً تھوڑا مشکل ہے. اس میں بھی اگر اسم غیر متمکن کی آپ 8 قسمیں جو ہے وہ اچھی طرح یاد کر لیں گے تو وہ بھی آسان ہے. بات آ گئی سمجھ میں؟ تو معرب کسے کہتے ہیں؟ جس کا آخر مختلف عوامل کے بدلنے سے تبدیل ہو، جیسے جاء زید رأیت زیدا مررت بھی. مبنی وہ ہے کہ جس کا آخر مختلف عوامل کے بدلنے سے تبدیل، جیسے جاء ہؤلاء رأیت ہؤلاء مررت بھی ہؤلاء. مبنی جو ہے وہ 2 قسم پر ہے، مبنی اصل، مبنی غیر اصل. مبنی اصل 3 ہیں، فعل ماضی، امر، حاضر اور تمام حروف. اور مبنی غیر اصل 2 ہیں. نمبر 1 اسم غیر متمکن، نمبر 2 فعل مضارع کے وہ صیغے جن کے آخر میں نون جمع مؤنث نون تاکید کا ہو. سمجھ آ رہی ہے بات نہیں؟ ہاں اچھا. اور معرب 2 ہیں، ایک اسم متمکن جب ترکیب میں واقع، جب ترکیب میں واقع نہیں ہوگا وہ مبنی ہوگا. بات آ گئی سمجھ میں؟ اور ترکیب میں واقع ہوتا ہی ہے. بات آ گئی سمجھ میں؟ تو لہذا مبنی کی ایک قسم بعض جو ہے اساتذہ یہ بتاتے ہیں کہ اسم متمکن جب ترکیب میں واقع نہ ہو. آئی بات سمجھ میں؟ لیکن عام طور پہ ایسے نہیں ہوتا ہے، ترکیب میں واقع ہوتا ہے. تو وہی تو بتایا نا میں نے، یہی بات تو میں نے بتائی. یعنی عبارت کے اندر ترکیب میں ہو، جب ترکیب میں نہیں ہوگا تو اس پہ کوئی عامل نہیں ہوگا، جب عامل نہیں ہوگا تو اس کی حالت ایک ہی رہے گی. بات آ گئی سمجھ میں؟ جی مبنی ہے نا. یہ معرب ہو جائے گا ترکیب میں آگے. جی میں سمجھا نہیں کیا بول رہے ہیں؟ ہاں عامل داخل نہیں، مبنی ہو جائے. بات آ گئی سمجھ میں؟ تو مبنی اور معرب کتنے؟ 2. ایک اسم متمکن جب ترکیب میں واقع ہو، اور دوسرا فعل مضارع کے وہ صیغے جن کے آخر میں نون جمع مؤنث اور نون تاکید کا نہ ہو. بات آ گئی سمجھ میں؟ ہاں اچھا. اسم غیر متمکن کی پھر آگے 8 قسمیں وہ پڑھتے ہیں، پہلے اس کو یاد کرو.